الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے جو بات اہل ایمان کو بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ انسان کی اہل ایمان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا فرض بھی ہے. اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے کہ جب تک ہم ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے اندر ہر جگہ پر جو ان کو جگہ دیں. کیونکہ یہی اہل ایمان کا فرض بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے سوچا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی، اپنے اہل ایمان کے لیے دعا کی. یہ پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم جائے. ان کا جو قول فرمان، ان کا جو حکم ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی اور شخص کا کوئی حکم جو ہے وہ بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ قرآن کا جو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اس لیے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہ دے. اس لیے دیکھیں بے شمار موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار کفار منافقین اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو اہل ایمان باقی سب کسی کے بارے میں بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کے ساتھ ام المؤمنین کا نام کا جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں تو گویا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے باپ کے درجے کے ہیں، بمنزلہ باپ کے ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ بمنزلہ ماں کے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، اور ان کے لیے ان کا جو حکم ہے وہی ہم نے ماننا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اس طرح رحم کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے. فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور اللہ کی کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے مومنین اور مہاجرین سے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے کسی دوست کے ساتھ جو کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو وہ الگ بات ہے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ باتیں جو ہے وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اب یہ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو رحم کا رشتہ ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر ہے. یعنی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کے اندر آ کر ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا مواقعات مدینہ کے نام سے، تو یہ ظاہر ہے وہ ایک الگ ایمانی جذبہ تھا، لیکن حقیقی معنوں کے اندر جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، رحم کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کی کتاب کے قانون کے مطابق وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ ان کا حق ادا کرنا، قریبی رشتہ داروں کا جو حقوق ہیں وہ پورا کرنا، وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ دینی رشتہ ہے تو اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق یہ ہے کہ جو رحم کے رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ ہے، اس کا زیادہ جو ہے وہ حق ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اس طرح جب ہم نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا اور پختہ جو ہے عہد لیا ان سے۔ اب یہ جس طرح تمام انسانوں کی جو روح ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ان کو جمع کیا، جو ایک جگہ مختلف 11 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہاں پر تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ الستُ بربکم، تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ قالوا بلی، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گیا ہم نے اللہ سے قید کیا ہوا ہے کہ ہم یہ سب وہاں پر سب لوگوں کی روحیں موجود تھیں، وہ قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی تھے ان سب کی ارواح موجود تھی، اور سب نے وہاں پر عہد لیا ہے کہ اللہ کو ہی رب مانا ہے۔ اب دنیا میں آ کر اگر اس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو وہ وہاں پر جو اس نے عہد لیا تھا اس عہد کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کل حشر کے میدان میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں پر جو تم نے عہد لیا تھا اس عہد کو پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء تھے ان سب انبیاء کی ارواح سے یہ ان سے جو عہد دیا گیا کہ وہ دنیا کے اندر جا کر اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو گویا انسانوں سے بھی عہد دیا گیا اور انبیاء سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے عہد دیا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہیں جس طرح سچے لوگوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، حقیقت کے اوپر اللہ کے احکامات کو کس طرح جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اور اسی طرح جو جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، تو ان سے بھی ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، جو اللہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے بہتان لگائے، تو کیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل تھی؟ اس لیے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ کافروں کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب رکھا ہوا ہے، کہ ایسا عذاب کہ جس سے ان کو الم درد پہنچے گا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور دنیا کے اندر جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، کل ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب اور دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات کے لیے جو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر، کہ ان کا جو حکم ہے وہ دنیا کے کسی بھی انسان کے برابر نہیں۔ اللہ کے حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا ان کے احکامات کے اوپر چلنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہی اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلوم ہے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق